مولانا طارق جمیل صاحب کے اپنی بھی ایک پہچان رکھتے ہیں, ان کی محبت کے ہمارے پاس تشریف لائے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. جی احمد بھائی بہت شکریہ آپ کا جی کہ آپ نے مدعو کیا. یوسف بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عام طور پہ میں کوئی بھی بات جو کر رہا ہوں وہ عام طور پہ کر رہا ہوں, سب کو نہیں کر رہا. جی مولویوں کے بچے باغی ہوتے ہیں, میں نے دیکھا اکثر. یعنی باغی سے مراد یہ ہے کہ اس فیلڈ میں عام طور پہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں نہیں ابا جی اگر مولوی ہیں تو بس ہم نے ذرا اس طرح. تو آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ راستہ کیوں چنا؟ کیا مولانا صاحب نے زبردستی چنوایا آپ کو یہ راستہ یا آپ بائی چوائس آئے ہیں اس میں؟ جی احمد بھائی بالکل آپ نے جو بات کی ایک فیکٹ ہے. اس کو اگر میں اس طرح مزید واضح کرنا چاہوں کہ عام طور پر دیندار لوگوں کے بچوں میں تھوڑی سی بغاوت کا عنصر پایا جاتا ہے. تو یہ بالکل ایک فیکٹ ہے, چونکہ ہم ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جس میں دینداری کا ماحول تھا. تو سب سے پہلے وہ وجہ جاننا ضروری ہے جس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ احمد بھائی کہ ہم جب دین میں لگ جاتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی بھی فیملی کے جو والد ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, جب وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ ایک ٹائم گزرنے کے ساتھ زندگی کے بہت سے ایکسپیرینسز کو کرنے کے بعد دین کی طرف مائل ہوتے ہیں نا. بالکل. تو وہ جیسے ہی خود دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اب اپنی جو اولاد ہے یا میرے جو ماتحت ہیں جو چھوٹے ہیں ان کو مجھے فوری طور پر دین پہ لانا ہے. ان کے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے. جی جی. وہ جذبہ ایک اینگل سے بہت اچھا ہے, لیکن اس جذبے کی جو ایگزیکیوشن ہے نا جی, اس میں پرابلم آ جاتا ہے کہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو رویہ جو بیہیویئر دینا چاہیے عموماً وہ ہو نہیں پاتا انفارچونیٹلی, کہ وہ سختی شروع ہو جاتی ہے. اور احمد بھائی ہم سب جانتے ہیں شدت جو ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان برداشت نہیں کرتا نا, تو شدت کی وجہ سے شدت کا لازمی نتیجہ ہے بغاوت. جی. تو اگر میں یوں کہوں کہ اگر دیندار والدین, دیندار بڑے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر چینج کر لیں, پیار سے پیش آئیں, تو نہ کسی قسم کی بغاوت پیدا نہیں ہوگی اور بچہ بھی دین پہ آ جائے گا. تو اگر آپ میری بات کرتے ہیں کہ میرے اندر بغاوت نہیں آئی, تو میں بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ اس میں بہت بڑا جو کریڈٹ ہے وہ مولانا کا ہی ہے کہ انہوں نے یہ ایک چینج لائے دیندار حلقے میں کہ پیار سے ڈیل کرو اپنی اولاد کو. میں سمجھتا ہوں اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کی محبت نے قائل کیا, انہوں نے قائل نہیں کیا. اچھا, تو آپ نے مکمل کیا درس نظامی؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. میں نے آپ کی طرح اللہ نے توفیق دی قرآن حفظ کرنے کی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ 8 سالہ جو پورا ایک نظام ہوتا ہے اس کو بھی پڑھنے کی توفیق دی اللہ نے. اور ساتھ دنیاوی تعلیم بھی؟ جی بالکل. میں نے مڈل تک پڑھا ہوا اسکول میں, اور پھر مڈل کے بعد 3 سال میں نے حفظ کیا تھا, اور پھر 8 سال میں نے مدرسے میں پڑھا. ماشاءاللہ. اچھا, یہ اس سارے واقعے سے ہٹ کے کہ آپ اس طرف آئے اور یہ کر رہے ہیں, میرا نا کوشش ہوتی ہے کہ جو مہمان ہے نا اس سے کوئی نہ کوئی ایسا سوال ضرور پوچھوں جو اس سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ اس وقت خود ماشاءاللہ عالم بھی ہیں جی, اور بزنس مین بھی ہیں جی. تو آپ سمجھ گئے میرا سوال یہی ہے کہ اگر مولوی چندہ مانگنے جاتا ہے, اب ظاہر ہے دین کا کام کر رہا ہے, وہ ایک ہی کام کرے گا نا, یا وہ ادھر بیٹھے گا یا وہ کام کرے گا جی. تو لوگ کہتے ہیں جی چندہ مانگنے آ گئے تم کام کیوں نہیں کرتے. اگر وہ بزنس شروع کر دے, وہ کہتے ہیں لو جی مولوی بزنس کریں گے, تو مولوی کدھر جائے گا؟ جی احمد بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ واقعی مولوی کدھر جائے, چندہ مانگے تو برا, اور اگر وہ کاروبار کرے تو برا. تو اس میں تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو ہماری قوم ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو بڑی بدقسمتی ہماری احمد بھائی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہے, کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد پہلا جو امپریشن دیتے ہیں وہ نیگیٹو دیتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر من حیث القوم ہماری قوم یا ہمارا معاشرہ پازیٹیوٹی پہ آ جائے تو صرف مولویوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, بہت سے لوگوں کا سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ نیگیٹیوٹی ہے کہ جب وہ ایک عالم دین اپنے مدرسے کو چلانے کے لیے چندہ مانگنے جائے گا تو پہلی تھاٹ یہ آتی کہ مانگنے آ گئے, حالانکہ وہ اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا. بالکل. اور اگر وہ اس چیز سے کہ لوگ کہتے ہیں مانگتا ہے, اس سے جان چھڑوانے کے لیے وہ اس طرف جاتا ہے تجارت کی طرف, تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ عالم کس بات کا جو تجارت کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں باتیں غلط ہیں کہ نہ تو تجارت تو اللہ تجارت جی بے شک بے شک بے شک احمد بھائی, تجارت تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں سے کسی ایک کام کو مائنس کریں
کوئی ایک کام مثال کے طور پہ, تو وہ تجارت ایک ایسا کام ہے اگر اس کو آپ مائنس کر دیں دنیا ختم ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں بچتا. اور اس کی ہم نے بہت ہی ماضی قریب میں ایک مثال دیکھی ہے کرونا کی شکل میں, کہ ایک وبا نے جب تجارت کو روکا تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. آپ دیکھیں نا جی, بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑے بزنسز زمین بوس ہو گئے سائیکل روکنے کی وجہ سے. تو تجارت فطرت ہے, عین ضرورت ہے, اور انبیاء کا پیشہ ہے. تو جب انبیاء تجارت کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ کہ ایک عالم بھی تجارت کر لیجیے. زبردست. اچھا, باقی آپ سے کچھ دلچسپ گفتگو بھی کریں گے, لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں فاؤنڈیشن کی پہلے آپ سے بات کر لی جائے. میں تو خیر اس چیز کا قائل ہوں, اور کوئی بھی میرا خیال ہے ذی شعور اس چیز کا قائل ہوگا کہ یار کوئی بندہ 65-70 سال کی عمر میں جا کے نا اپنے لیے تو کچھ نہیں کرے گا. یہ عقل بھی مانتی ہے اس چیز کو کہ انسان کی خواہشات جوانی میں ہوتی ہیں. بے شک جوانی میں, یا جب آپ ایک مطلب بہتر ایج میں ہیں کہ آپ گھومنے پھرنے اور اس میں, تب چلے بندہ سوچ سکتے یار اس نے اس لیے کیا ہوگا. لیکن میں لوگوں کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا اس بارے میں بتائیں کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور پھر اس میں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور اب بھی اس کے کیا حالات ہیں, کہاں کہاں کام کر رہی ہے. احمد بھائی, آپ نے ایک بڑا ہی مشہور کہاوت ہے, بہت سی کہاوت ہے نا جو بڑی عام ہوتی ہیں, ان میں سے ایک کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. جی بالکل, ڈیفینیٹلی آپ نے سنی ہوگی. تو مولانا, اگر یہ میں مثال مولانا پہ فٹ کروں تو مولانا کا میں یوں کہوں گا کہ ان کے بھی دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جس سے وہ معروف ہوئے, جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آج میں اور آپ اکٹھے بیٹھے ہیں, کہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقفی. یہ ایک رخ ہے ان کی زندگی کا. اور دوسرا رخ یہ ہے جو کہ لوگوں کے سامنے پوشیدہ رہا کافی سالوں تک, کہ جس طرح روحانی امراض کے لیے انہوں نے محنت کی, روحانیت کے اوپر محنت کی, اسی طرح انہوں نے آج سے کافی سال پہلے, کم از کم بھی 30-40 سال پہلے, انہوں نے لوگوں کو جسمانی ریلیف بھی دینا شروع کر دیا تھا. اور یہ کیوں ہوا آپ جانتے ہیں, مطلب جب بھی کوئی شخصیت پاکستان میں یا دنیا بھر میں کسی بھی لحاظ سے اللہ اس کو شہرت دے دیتے ہیں, تو لوگ اس کی طرف اپنی ضروریات کو لے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مولانا نے یہ کام آج سے 30 سال پہلے شروع کر دیا تھا, 40 سال پہلے شروع کر دیا تھا. تو جب تک جوانی تھی ماشاءاللہ, ہمت تھی اور صحت تھی, تو وہ کام خود کرتے رہے. اس میں سلسلہ کیا ہوتا تھا, ضرورت مند کو دیکھتے تھے, اپنے کسی بھی دوست سے جو صاحب حیثیت اس سے کہتے تھے, وہ ان کو اپنی زکوٰۃ صدقے میں سے اماؤنٹ دیتے تھے, وہ مولانا ضرورت مند تک پہنچا دیتے. یہ سلسلہ 30 سال 35 سال چلتا رہا. پھر آپ جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جب انسان فزیکلی چیزوں میں نہیں کر سکتا پرفارم, تو پھر جب ان کو لگا کہ اب یہ چیز میرے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, تو انہوں نے پھر ہم سب سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے. تو اللہ نے سب کے دل میں ڈالا کہ اب ادارہ بنا لینا چاہیے, کہ آپ یہ اکیلے اب کام نہیں کر سکتے. تو پھر یہ ادارہ وجود میں آیا. گویا کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن نئی نہیں ہے, یہ آج سے 40 سال پرانی ہے, صرف ادارے کی شکل میں اب آئی. ادارے کی شکل میں اب آئی. اور اس کا احمد بھائی مقصد صرف اور صرف جیسے مولانا نے روحانی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, اب باری ہے جسمانی طور پر فیسیلیٹیٹ کرنے کی. کہ انشاءاللہ ہم پاکستان بھر میں اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے اس فاؤنڈیشن کے تھرو ہر وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جس کی ایک غریب انسان کو ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ کیونکہ اکثر لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم نے بھی آپ کا گھر بھی دیکھا, وہ سب کچھ آپ کا تو ماشاءاللہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے جی. تو جو کیونکہ کبھی لوگ یہ سوچ لیتے ہیں یار یہ شاید انہوں نے اپنا کچھ بنانے کے لیے کیا ہوگا, آپ کو تو اللہ نے سب کچھ بہت پہلے سے دیا ہوا ہے. تو لمبا حویلی آپ کی کب سے ہے؟ جی احمد بھائی بالکل اللہ کا شکر ہے جی. میں اس میں تو اللہ رازق اللہ کی ذات ہے جی, کہ اللہ نے مولانا کو, ہماری فیملی کو خاندانی طور پہ ذمہ داری کے پیشے سے جوڑا, اور ذمہ داری میں ہے ہی زمین, تو اس میں ماشاءاللہ اچھی پراپرٹی ہے شروع سے ماشاءاللہ, اور ذمہ داری سے ہمارا تعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ اچھے حالات میں اللہ نے رکھا ہے ماشاءاللہ. تو یقیناً دیکھیں مولانا کی جو زندگی گزری ہے نا جی, اس میں بہت بڑا جو ایک ان کی جو لائف ہے ان کی جو کامیابی ہے, اس میں بہت بڑی جو چیز ہے وہ دیانتداری ہے ان کی. بالکل. تو یہ بڑی غلط مسکنسیپشن پھیل گئی ہے مولانا کے بارے میں کہ شاید فاؤنڈیشن سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا ہے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو ابھی پیچھے سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور کر دیا تھا کہ اتنے ارب نکل آئے, پھر آپ بلکہ ٹیلی ویژن پہ آئے اور آپ نے آگے اس کو بتایا. تو ہمارے ہاں اچھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا سا اس پہ بھی جو 49 ارب یا 50 ارب کی بات ہے اس پہ بھی, اور اوور آل ہمارے بیہیویئر پہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں اس پہ یقین کریں. ہاں
احمد بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دور میں. اچھا سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں احمد بھائی اس دور کی ایک انقلابی چیز ہے. بالکل بالکل. کہ اس نے جتنا زیادہ لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے, جتنا زیادہ ڈیپ روٹس میں سوشل میڈیا پہنچا, آج سے پہلے کوئی میڈیا کی شکل ایسی نہیں تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز اپنے سائیڈ ایفیکٹ بھی لے کے آتی ہے. اب ہمارا سوشل میڈیا پہ جو بلیو ہے, میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسے قرآن اور حدیث سے بھی بڑھ گیا ہے یا اس کی طرح ہو گیا کہ جو خبر ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بلیو کر لی. بالکل. تو یہ بہت بڑا فالٹ پیدا ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے, میری آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی ہم کوئی خبر دیکھیں اس کی تصدیق ضرور کر لیں. اور ہمیں قرآن بھی یہ کہتا ہے, قرآن بھی یہ کہتا ہے تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو فتبین, اس کو کراس چیک کر لو. ہاں اس میں حقیقت ہے تو آپ ضرور بلیو کریں, اگر نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں. تو تھے آپ کے پاس 50 احمد بھائی 50 ارب ہوتے تو میں آج آپ کو یہاں پہ کم از کم 20-25 ارب دے کے جاتا. میں جس نے بھی فون کیا اور کہا جی آپ کے پاس 49 ارب ہیں, تو مولانا نے فرمایا کہ جی بالکل 49 ارب اگر ہیں, اگر آپ کو مل جائے نا تو آپ سارے رکھ لینا, کو 2-4 ہمیں بھی دے دینا. ہاں یہ بھی اچھی بات ہے. اچھا رمضان مولانا کا عام طور پہ کیسا گزرتا ہے, اور آپ کا, اور آپ ظاہر ہے کیونکہ عام لوگوں کا رمضان اور ہوتا ہے, علماء حضرات کا جو حفاظ ہوتے ہیں ان کا رمضان اور طرح سے ہوتا ہے, تو مولانا اب اس مطلب بیمار بھی کافی, تو کیا ابھی بھی روزے رکھتے ہیں مکمل, اور کس طریقے سے رمضان گزرتا ہے؟ جی احمد بھائی ماشاءاللہ, شاید یہی ایک انرجی ہوتی ہے کسی بھی نیک انسان میں, ولی اللہ میں, اور خاص طور پہ جو اللہ نے جس کو بزرگی دی ہو کہ اس کے لیے ایسے جو اسلامی مواقع ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. تو مولانا تو ماشاءاللہ ہم نے ان کو زندگی بھر دیکھا کہ رمضان میں بہت زیادہ ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. ایک بہت زیادہ جیسے ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے, ہم 11 مہینے اور طرح کے مولانا کو دیکھتے ہیں اور رمضان میں ان کو اور طرح دیکھتے ہیں کہ انتہائی فکر روزے کی, انتہائی فکر تراویح کی. اور مزے کی آپ کو بات عرض کروں جی کہ ماشاءاللہ وہ تقریباً 70 ایئرس کے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں, تو ابھی بھی قرآن سننے کا اہتمام ان کا اسی طرح ہے جیسے ہم ان کو 36 سال کی عمر میں دیکھتے تھے, 35 سال کی عمر میں. جی پورے اہتمام کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن جلدی سن لوں تاکہ اس کے بعد جو باقی رمضان ہے اس میں خود سے تلاوت کر سکوں. پہلے تو تفصیل دیکھا کرتے تھے, اب چونکہ صحت اتنی نہیں اجازت دیتی تو تھوڑا سا یہ چیزیں کم ہیں, لیکن ماشاءاللہ جس کو کہہ لینا روحانی طور پہ وہ رمضان کو فل انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تھوڑا سا کینڈیڈ گپ شپ کی طرف آتے ہیں, پھر دوبارہ سیریس پہ آ جائیں. ہاں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں, ہم 3 بھائی ہیں, 2 بہنیں الحمدللہ. تو باقی کیا کرتے ہیں, باقی بھائی بھی ہیں اسی فیلڈ میں, یا وہ اپنا کوئی سلسلہ اسٹڈی یا کوئی جاب یا بزنس؟ ہاں احمد بھائی میں اس بات کو پہلے کے ساتھ جوڑوں گا کہ آپ نے کہا نا کہ باغی آپ کیوں نہیں ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے جی کہ اللہ نے مولانا کو جو یہ نعمت سے نوازا نا جی, جو محبت دیتے ہیں وہ پیار. دیکھیں انہوں نے دنیا کو محبت کا پیغام دیا, تو گھر میں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ اپنایا. تو وہ بچپن سے ان کا ہم سے یہ ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں تھی کہ ہم سب عام طور پہ ہوتا ہے نا جی, عالم ہے تو سارے بچے عالم, حافظ ہیں تو سارے بچے حافظ. ایسا کانسیپٹ مولانا نے کبھی نہیں دیا ہمیں. ان کی خواہش ہوتی تھی بچپن میں جب ہمیں بیٹھتے تھے لے کے سمجھاتے تھے, وہ ایک بات پہ فوکس کرتے تھے کہ بیٹا اچھے انسان بننا ہے آپ, اور نیک انسان بننا ہے. مجھے آپ سے نہ کوئی عالم بننے کی خواہش ہے, نہ حافظ بننے کی ہے. آپ نے جس فیلڈ میں جانا ہے آپ جائیں, لیکن اچھے بنے بس. تو یہی وجہ بنی کہ میرے جو بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں. اچھا وہاں جی جہاں آپ تشریف لائے تھے گاؤں میں, وہاں ان کا اپنا یہ جو زرعی آلات ہیں, ٹولز ہیں, ان کی انڈسٹری ہے چھوٹی سی, ایک سیٹ اپ ہے, مینوفیکچرنگ سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ. اور وہ واقعی اس میں اچھے انسان بن رہے ہیں کہ وہ اتنی آنیسٹی سے اپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو مجھ سے سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ پڑھ رہا ہے, بزنس پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو
مولانا کی طرف سے ان پہ کوئی وہ ایسی پابندی نہیں ہے کہ میں اگر میری یہ تو کلیئر ہو بھی گیا نا کہ آپ ادھر ہیں ایک بزنس کر رہے ہیں ایک اپنے ایک پڑھ رہے ہیں جی، تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو جو ہے وہ جس بھی فیلڈ میں ہو بس پتہ چلنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے جی، بالکل بالکل مولانا نے یہی سبق دیا جی ہمیں. ہم نے ان کو یہ دیکھا وہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم جو کام کر رہے وہ چھوڑ دو, وہ یہ کہتے ہیں جو اس کام میں غلط ہے وہ چھوڑ دو. ہاں چونکہ اگر تو سارے شعبے جتنے بھی چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں نظام چل رہے ہیں اس میں صحیح غلط کا تعین تو اللہ نے کر دی ہے. تو جب آپ عربی کا ایک مقولہ ہے خذ ما صفا ودع ما قدر, کہ جو ٹھیک ہے اس کو لو, جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو. تو مولانا یہی فرمایا ہمیشہ ہر کسی کو ہی, وہ جب بھی کون سے ملنے آتا ہے وہ یہی اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بیٹا جس کام میں ہو اس کو ٹھیک کر لو, تو تم دین پہ ہو, تم اللہ کے راستے میں ہو. اور مولانا نے شادی ایک ہی رکھی. احمد بھائی آپ نے سوال بڑے سالوں بعد اٹھایا ہے, چونکہ بچپن تو ہمارا جو گزرا اس میں تو ہم نے بات بہت سنی کہ جی آپ کے والد صاحب کی 4 شادیاں. اچھا مزے کی بات ہے احمد بھائی, ہمیں لوگ بتاتے تھے, پوچھتے نہیں تھے. ہاں, اور ساتھ وہ اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے والد صاحب کی 4 شادیاں. اچھا, تو آپ بھی کبھی اپنے کسی دوسری والدہ سے ملے یہ جو سوشل میڈیا پہ؟ بس اگر احمد بھائی ہوتی تو ضرور ملتے, ڈھونڈ ہی رہا ہوں, میری 38 سال عمر ہو گئی ہے, ابھی تک تو نہیں ملی دوسری کوئی والدہ. وہ پچھلے دنوں میں عمران ریاض بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کی کتنی بیوی ہیں؟ کہتے یار مجھے تو ایک کا ہی پتا ہے, سوشل میڈیا پہ 5-6 ہیں اور میری درخواست ہے کہ مجھے ان سے ملوا دیا جائے. کہتے ہیں کہ لوگ ایسے اٹھا کے بنا لیتے ہیں. اچھا اس پہ کبھی ویسے ڈسکس ہوا آپ کا مولانا صاحب کے ساتھ کہ کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اسلام میں اجازت ہے, پھر اللہ نے اتنا شہرت دی ہو تو پھر ایک خواہش بھی ہو جاتی ہے پیدا, یا کہیں سے کچھ زور بھی آ جاتا ہے کہ جی کر لیں, جی چلیں آپ کا سفر اتنا رہتا ہے, ایک گھر کے لیے ہو جائیں, ایک سفر کے لیے ہو جائیں. احمد بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں بلکہ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں بڑا مفید ہوگا سننے والوں کے لیے. دیکھیے مولانا نے یا مولانا جیسا کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے دنیا میں آنے کے بعد نا, اپنی زندگی کو کیش کرتا ہے, یوٹیلائز کرتا ہے, ڈیلیور کرتا ہے, کہ ان کی سب سے بڑی جو چیز خوبی اللہ ان کو دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں. ان کی زندگی کی جو ترجیحات ہیں نا جی, ان کا وہ کام بن جاتا ہے. اس کام سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں وہ اس کو انجوائے نہیں کرتے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک انسان نے محنت کی, اس کو نتائج ملے, اس نے ان نتائج کو انجوائے کرنا شروع کر دیا, تو وہ کبھی بھی اس کام کے اندر آسمانوں کو نہیں چھو سکتا. ٹھیک ہے جی, عزت اور مقام کی بلندیوں پہ نہیں, لمٹ تک ہی رہ جاتا ہے بس. تو مولانا کو میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ آپ بہت سی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جب اپنے آپ کو آپ ڈیووٹ کر لیتے ہیں. تو مولانا نے احمد بھائی اس وقت میڈیا نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, کیمرہ نہیں تھا ان کی لائف میں, انہوں نے اپنے آپ کو واقعی ڈیووٹ کیا اس کام کے لیے. میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں کہ ہمیں نہیں یاد رہتا تھا کہ مولانا کب گھر سے گئے اور کب واپس آئے. کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی تھی, 2-3 ماہ وہ رائیونڈ میں ہیں, جماعتوں میں جا رہے ہیں, واپس آنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوا کرتا تھا. اور کس طرح انہوں نے ایک مجنوں کی طرح پاکستان بھر میں تبلیغ کا کام کیا ہے. یہ شاید اس وقت کیمرہ ہوتا تو آج میں آپ کو دکھا سکتا. تو پھر ایسے جی ایک دیوانوں کی طرح. اور میں سمجھتا ہوں آپ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کام کو دیوانوں کی طرح نہیں کرتے تو اس کام کی پیک کو بھی آپ نہیں چھو سکتے. جی تو پھر اس میں شادیاں اور چیزیں پھر یہ آپ کو وہاں آپ کے راستے سے ہٹا دیتے. تو یوسف بھائی آپ نے ایک ہی شادی کی یا آپ کو چلے آپ کی تو ابھی جوانی ہے نا, یا کوئی شوق ہے؟ احمد بھائی ضروری نہیں ہے کہ جوانی کا مطلب ہے کہ آپ دوسری شادی کریں. تو یقیناً ہمارے سامنے تو بہت بڑی مثال موجود ہے مولانا کی شکل میں. بالکل. تو آپ لاشعوری طور پہ اپنے بڑے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا والد, آپ کے جو والد ہوتے ہیں وہی آپ کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں. آپ کے اصل رول ماڈل آپ کے والد ہوتے ہیں. تو اب چونکہ ان کی اتنی بڑی کھلی کتاب کی طرح ان کی زندگی, اور میں ہی اتفاق کی بات ہے کہ بہن بھائی میں سے میں سب سے کلوز ان کے, تو یہ کہ ہاں کمٹمنٹ کہ ایک ہی بیگم کے ساتھ وفاداری کیسے نبھائی جاتی ہے یہ ان سے سیکھا ہے, اور اس کے بعد اپنے کام سے کیسے کمٹمنٹ ہے یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو شادی آپ نے فیملی میں کی؟ جی میری فیملی میں شادی ہوئی ہے. لو میرج تھی؟ الحمدللہ جی میری بالکل پسند کی شادی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی, اور ایک انٹرویو میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا بھی تھا کہ میری شادی میں پہلی دفعہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ٹوٹا
کہ پسند کی شادی کی گئی کسی اور کی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. جی اگر آپ ایک جائز طریقے، شادی ایک جائز رشتہ ہے، اگر آپ خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو اس پہ بڑے عجیب عجیب معاملات ہو جاتے ہیں، اور مولانا ماشاء اللہ اس پہ اوپنلی بولتے بھی ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو کہ بیٹا یہاں پہ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے. جی ہمارے یہاں تو بعض دفعہ پوچھا بھی نہیں جاتا اور زبردستی کر دی جاتی. جی بالکل. اس کو آپ اس طرح سمجھیں نا احمد بھائی کہ دیکھیں انسان کی زندگی میں سب سے بڑی ایک جو مرحلہ آتا ہے پیدا ہونے کے بعد، وہ شادی ہوتا ہے. کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت بڑا زندگی کا ایک موڑ ہوتا ہے. پوری ایک جی، چونکہ اس سے آگے پورا جنریشن نے چلنا ہوتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کی، مولانا یہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات تو پوری کرتے ہیں کہ یہ لے دو، یہ بیچ دو، یہاں اس کو سیر کروا دو، یہ کھلا دو، یہ پلا دو، یہ برانڈ لے دو، یہ گاڑی لے دو. لیکن جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ آتا ہے، سب سے بڑی خواہش پوری ہونی ہوتی ہے، تو وہاں ہمیں رشتہ داریاں یاد آ جاتی ہیں، وہاں ہمیں خاندان یاد آ جاتے ہیں، عزت ذلت کا مسئلہ بن جاتا ہے، ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اگر دو بچہ بچی میں آپس میں ایک حلال طریقے سے ایک پسندیدگی کا تعلق بڑھ جاتا ہے تو ان کو شادی کرانے میں، یہی شریعت کا حکم ہے. بالکل یہی فطرت ہے، یہی شریعت ہے. تو میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مولانا نے 1 منٹ نہیں لگایا. مولانا نے ڈنڈا نہیں اٹھایا کہ یہ گستاخی کر دی اور یہ. ہاں، اگر مولانا کا بیہیویئر میرے سے فرق ہوتا تو شاید میں اظہار ہی نہ کر پاتا. آپ نے اظہار بھی اسی لیے کیا کہ آپ کو پتا تھا. جی، میں نے ان کی نرمی کا فائدہ اٹھایا. چلے ماشاءاللہ. سحری افطاری میں عام طور پہ مولانا کو، آپ لوگوں کو گھر میں کیا پسند ہے؟ کوئی گھر میں اسپیشل چیز تیار ہوتی ہے یا بس؟ میں اگر مولانا کی سحری افطاری آپ سے شیئر کر دوں تو شاید آپ کو لگے کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں. اچھا. کیونکہ ماشاءاللہ جی اللہ نے، میں سمجھتا ہوں ایسے بندے کو خوبی اللہ بہت دیتا ہے جس سے اس نے کوئی کام لینا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ کنٹرول افطاری پہ میں نے نہیں کسی شخص کو دیکھا. زندگی گزر گئی جی، مولانا کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ان کی افطاری، آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کیا حال ہوتا ہے. ان کی افطاری قہوے کا 1 کپ اور 1 کھجور سے ہوتی ہے. یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 کپ قہوہ اور 1 کھجور. وہ لینے کے بعد وہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آ کے پھر جو نارمل جو ان کا کھانا بنتا ہے، تھوڑا سا وہ عام کھانوں کی کو زیادہ پسند نہیں کرتے، پرہیزی کھانا کھاتے ہیں شروع سے ہی. خاص طور پہ بازار کے کھانوں سے بہت بچتے ہیں. تو وہ اپنا روٹین میں تھوڑا سا کھائیں گے اور بس پھر تراویح کی تیاری. اور سحری میں بھی اسی طرح بہت معمولی سا عام طور پہ چلتا ہے، جیسے آملیٹ ہے، بوائل ایگز ہیں، یہ لے کے کوئی پراٹھے نہیں، کوئی طے نہیں لگاتے کہ میرا روزہ اچھا گزر جائے. تو بڑی سمپل غذا رکھتے ہیں جی. اور ویسے کھانے میں کیا خاص چیز پسند کرتے ہیں؟ کچھ ہے ایسا یا نہیں کھانے میں جی ان کو، ان کا سادہ کھانا ان کی سب سے پسندیدہ چیز ہے. اچھا. یعنی ان کو بہت زیادہ تکلفات والے کھانے ان کو پسند نہیں کرتے، اور کیا بھی نہیں اس وجہ سے کہ وہ پوری دنیا میں پھرے ہیں پورے. وہ کہتے تھے جہاں میں جاتا تھا میرے سامنے بہت دسترخوان لگتے تھے لوگوں کی محبت میں. بالکل. تو اگر وہ کہتے ہیں ان کو شوقین ہو جاتا تو بہت جلد میں بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جاتا. تو ان کو ماشاءاللہ کھانا سادہ کھانا پسند کرتے ہیں. کوئی بہت جیسے آج کل ہیں کھانے، ایون کہ ان کو جب ہم نئی نئی چیزیں آتی ہیں ان کے سامنے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہو آپ لوگ. پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا، ایون کہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں کہ انہیں یہ چیزیں ٹیسٹ کی ہوں. اس لیے نہیں کہ کوئی ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ ان کو اپنی صحت کا، ہاں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا، ابھی پچھلے دنوں رائمنڈ میں جوڑ چل رہا تھا تو مولانا صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور یہ بڑی حیران کن بات تھی کافی لوگوں کے لیے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مولانا صاحب کو تبلیغ جماعت نے نکال دیا، رائمنڈ نے ان کو بلاک کر دیا کہ کبھی آنا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا بتائیں کہ کیا کوئی ایسی پابندیاں لگی ہیں آپ کے اوپر؟ احمد بھائی بس وہی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا سوشل میڈیا کی خبریں، جی جی، تو یہ محض ایک سوشل میڈیا کی خبر تھی. رائمنڈ میں سمجھتا ہوں رائمنڈ یا تبلیغ کا کام یہ واحد ایک ایسی جماعت ہے یا ایسا مرکز ہے جہاں کسی کو رکھنے اور نکالنے کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں ایکچولی نا، کہ وہاں کوئی ایسا SOPs ہی نہیں ہے کہ جس کو نکال دو. وہ تو سب کو لینے کے لیے بنا ہوا ہے. تو جو ان کا اپنا بندہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب، دیکھیں رائمنڈ کی پروڈکٹ ہے نا. بالکل. اور جن کی رائمنڈ نے وجہ ان سے کو ماشاءاللہ تیار کی جی پوری دنیا میں پہنچا. تو یہ محض ایک لوگوں کا ایک شوشہ ہوتا ہے جی سوشل میڈیا پہ. ماشاءاللہ وہ تو زندگی ان کی رائمنڈ سے کے ساتھ گزری ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو ارادے نیت وہ یہی کہ رائمنڈ کے ساتھ ہی میری زندگی ہے، میری بہاریں رائمنڈ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ جی. اور آپ کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے رمضان میں، آپ سناتے ہیں قرآن پاک کبھی یا؟
احمد بھائی بالکل، میں بھی اللہ کا شکر ہے جی کوئی 10-12 سال تو سناتا رہا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی، لیکن بہت بڑی ریزن بنی جب مصروفیات بڑھ گئیں، خاص طور پہ یہ فاؤنڈیشنز اور یہ جو ویلفیئر کے کام جب شروع ہوئے. جی جی. تو پھر ٹریولنگ بڑھ گئی، پھر سب سے بڑھ کے اللہ کی توفیق سے جی میں اس بات پہ اللہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مولانا کی خدمت کی بہت موقع دیا الحمدللہ، چونکہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. تو پھر وہ ایسی ان کی صحت کی وجہ سے ایسی ان کے ساتھ بانڈنگ ہوگی کہ پھر میرے لیے مشکل ہو گیا. MTJ کے جو آپ کے بزنس پہ اب میں آ رہا ہوں، فاؤنڈیشن کی تو بات ہوگی، کتنی برانچز ہیں اور آگے آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں؟ ہاں جی، اس کو کہاں کہاں پہ آپ نے لے کے جانا، اور MTJ یہ جو آپ نے برانڈ شروع کی ہے اس کے پیچھے بنیادی کیا مقصد تھا؟ جی بالکل احمد بھائی، MTJ بھی آپ سمجھ لیں کہ MTJ فاؤنڈیشن ہی کی وجہ سے بنا. اچھا، فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہاں، آپ یہ نے بات business میں شروع کیا؟ بڑا واضح طور پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی برکت سے کئی لوگوں کو بات یہ واضح ہو جائے انشاءاللہ کہ MTJ فاؤنڈیشن جب بنی تو وہی سبب تھا MTJ برانڈ بننے کا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں جی. کہ جب دیکھیں MTJ فاؤنڈیشن ہم نے لانچ کی، بنی پراپر، جب سارا سسٹم شروع ہو گیا تو وہی سال انفارچونیٹلی کرونا کا تھا. بالکل. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن مینس کہ آپ کو ڈونیشنز اکٹھے کرنے ہیں، کلیکٹ کرنے ہیں. تو اس سال پورا مہینہ ایسا گزرا کہ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں لٹرلی 1 روپیہ بھی نہیں ہے. میں فزیکلی بتا رہا ہوں. لوگوں کے پاس سر اس وقت جی لوگوں کے پاس پیسے جی بالکل، لوگوں کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں بچا تھا، وہ لوگوں کو کیسے دیتے. تو پورا مہینہ ایسے گزر گیا جی پریشانی میں، اور ہمیں پتا تھا کہ یار کتنے لوگ جڑ چکے ہیں فاؤنڈیشن کے ساتھ، تو کیا ہوگا. اسی پریشانی میں مولانا کا بھی وہ رمضان بہت مشکل تھا، اور ہم سب کا بہت مشکل تھا کہ کیا ہوگا. آپ یقین مانیں اتنی ٹینشن میں وہ رمضان گزرا کہ اگر میں اپنی زندگی کا مشکل ترین رمضان گنوں تو وہ رمضان تھا کہ کچھ ہم بلائنڈ ہو گئے ہم نا کہ آگے کیا بنے گا. تو مطلب یہ عجیب اتفاق ہے اللہ کی طرف سے. جب دیکھیں 27 رمضان المبارک تھی، 27ویں کی رات، اور اسی دن مولانا نے ہمارا ختم قرآن ہوا، گھر کے اندر ہی پڑھتے ہیں ہم کافی عرصے سے. تو راتیں چھوٹی ہوتی تھی تو ہم بیٹھے رہتے تھے، مولانا گپ شپ. مولانا پھر اس دن جو تفسیر بعض دفعہ موضوع چھیڑ لیتے تھے فجر تک. تو اس رات بیٹھے تو یہی کہتے ہیں بچوں رمضان ختم ہو گیا، فنڈ آئے نہیں، آگے کیا ہوگا. سوچتے رہے، ہم خاموش ہو گئے. ہم نے کہا ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی. تو رات 3 بج رہے تھے جی، سحری کا وقت قریب تھا. تو مولانا نے فرمایا کہ یار کیوں نہ ہم ایک کاروبار شروع کر لیں، ایسا کاروبار جس کی ارننگ سے، جس کی کمائی سے ہم MTJ فاؤنڈیشن کو فیڈ بھی کریں اور ہم لوگوں کی محتاجگی سے بھی نکل آئیں. تو اس مجلس میں تھا، ہمارے کچھ اور کراچی کے دوست آئے ہوئے تھے، تو وہ سارے ایک دم چونک گئے کہ یار مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اگلے ہی لمحے سب کو یہ آئیڈیا انتہائی کلک کیا کہ یار یہ تو ایک لانگ ٹرم اللہ نے سوچ ڈالی ان کے دماغ میں. تو احمد بھائی بس وہ دن، اسی دن سے سب نے بس، چونکہ وہ وقت اتنا اچھا تھا، 27 رمضان تھی، ہم نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم کوئی کاروبار کریں گے. پھر اس پہ محنت شروع ہوئی کہ کیا کاروبار کیا جائے، کیسے کیا جائے، کون سا ایسا کام ہے جس میں ہم مولانا کے نام کو ایک برانڈ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. تو وہ پھر ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے ایک چیز پہ ہم پہنچے کہ جی ہم ایک کپڑوں کے آتے ہیں، اس میں چونکہ کپڑے کے کاروبار میں اللہ نے برکت رکھی ہے. بے شک جی، اس میں خوشبو ہے. خوشبو والا فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد اگر کسی کاروبار کی اجازت ہوگی تو خوشبو کے کاروبار کی ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے پھر اتفاق رائے سے MTJ برانڈ کو وجود دیا گیا. تو ابھی یقیناً چونکہ اس برانڈ کو بھی تقریباً 1.5 سال ہوا ہے. آپ تو خود بزنس مین ہیں کہ ہر کاروبار کو اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو میرا خیال میں ہمیں 1-2 سال لگیں گے، مزید سال 1 لگے گا کہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے احمد بھائی کہ پورے پاکستان میں اس کی برانچز بنیں گی انشاءاللہ، اور چھوٹے سے چھوٹے شہر اور بڑے سے بڑے شہر میں بنے گی. ابھی میں عارف والا میں آپ سے یہ کرنا لگا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ نے عارف والا دکھنے میں کوئی بہت بڑا یا ایسے نہیں، لیکن آپ نے وہاں بھی ماشاءاللہ برانچ بنائی ہے. جی چونکہ ہمارا مقصد دیکھیں یہی تھا کہ جب ہم MTJ کا نام لیتے ہیں نا جی، تو اٹس مین کہ وہ شخص جو پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. تو ہمارا فاؤنڈیشن کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جی جس گھر میں مولانا کی آواز پہنچی ہے اسی گھر میں MTJ کا فائدہ بھی پہنچے گا فاؤنڈیشن کا. اور پھر وہی کانسیپٹ ہم نے برانڈ میں ریپیٹ کیا کہ انشاءاللہ یہ برانڈ بھی یہ صرف امیروں کا برانڈ نہیں ہوگا جی کہ بڑے شہروں میں کھل گیا بس دیٹس اٹ، ایسا نہیں ہے. ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہر شہر میں کھولیں اور اس کے اندر ایسی کوالٹی، ایسی پرائس رینج رکھیں جو ہر بندہ جب جائے تو اس کو MTJ سے کچھ نہ کچھ مل جائے. تو جس بازار میں کھلا ہے ایون کہ آپ حیران ہوں گے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستان کا بڑا سے بڑا برانڈ ایسے بازار میں برانڈ کو کھول سکتا ہے. تو لوگ بہت خوش ہیں، بہت ایکسائٹیڈ، بہت اچھی چیز ہے کہ عام آدمی تک اس کی ہاں جی بالکل. اچھا یوسف بھائی، مجھے نا ذاتی طور پہ
بہت یہ میرا مزاج ہے. مجھے جب میں کسی عالم کو, کسی حافظ کو, کسی قاری کو دنیاوی طور پہ پھلتا پھولتا دیکھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. یہ میرا ایک مزاج ہے. ماشاءاللہ. میں ان کو ٹیک کی دنیا میں آگے دیکھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. آپ کے ادارے میں ماشاءاللہ جب لاسٹ ٹائم وزٹ کیا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایپل کے گیجٹس ہیں اور بہترین سا آپ نے یہ بنایا ہوا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, اور کہ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس پہ, علماء کو اس پہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دیر سے آئے ہیں, یا آپ اس کا فائدہ یا نقصان کیا سمجھتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے تھرو اب لوگوں تک دین کی دعوت پہنچ رہی ہے, یوٹیوب فیس بک سے پہنچ رہی ہے, ایک بہت بڑا میڈیم ہے, بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. بالکل. تو آپ ایک طرف علماء ہیں, ایک طرف آپ ایپل کے گیجٹس رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. جی احمد بھائی دیکھیے, اصل میں تو کوئی بیچ میں ان کے کنفلکٹ نہیں ہے نا جی. ایپل رکھنے میں اور عالم ہونے میں کوئی کنفلکٹ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کم علمی ہے ہماری. کیونکہ دیکھیں, اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی علم ہے, جو بھی ایجادات ہیں, ان کے پیچھے ہے تو اللہ کی ذات نا. تو پھر تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ یہ ایپل بنانے والا کون ہے, ٹھیک ہے, اور پی ٹی سی ایل بنانے والا کون ہے, لینڈ لائن بنانے والا کون ہے. تو ہماری یہ جو ایک تقسیم ہے نا جی, یہ تھوڑی سی غلط ہے ایک سوچ کے اعتبار سے, کہ ہم نے اپنے دماغ میں کچھ چیزوں کو خاص کر لی کہ یہ دین کی شکل ہے, اور اگر کوئی اس سے اوپر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ماڈرن مولوی ہے. حالانکہ ماڈرن یا غیر ماڈرن کوئی میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ زیادہ ماڈرن جی, کہ اسلام تو خود ایک ماڈرن ہونے کی دعوت دیتا ہے. کس معنی میں؟ کہ جو وقت کی ضرورت ہے اس کو اڈاپٹ کریں. دیکھیں جس زمانے میں ہمارے نبی تھے, جو اس وقت سورسز تھے کمیونیکیشن کے, دعوت پہنچانے کے, انہوں نے سارے اختیار کیے. آج کے دور میں اگر یہ سورسز ہیں, یہ ذرائع ہیں, جو کیمرہ ہے, یہ ایپل کی چیزیں ہیں, انٹرنیٹ ہے, تو ان کو اختیار کرنا ہی چاہیے ہمیں ہر حال میں. تاکہ دیکھیں, ہم اگر انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے تو دین کیوں نہ ہو, دین کی بات کیوں نہ ہو. بالکل جی. تو اس میں واقعی ہم لوگ پیچھے رہ گئے. ہم اچھا ایکچولی ہم پتہ نہیں, تھوڑا سا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ دیر سے چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور وہی ٹائم ہوتا ہے جس میں بہت سی دنیا آگے نکل جاتی ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. جی. تو ابھی ماشاءاللہ یہ پھر بھی ٹھیک ہے, چلیں دیر آئے درست آئے کہ علماء صرف آ رہے ہیں. جی الحمدللہ, تو بہت سارے ہیں, اب تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. اب تو جانتے ہی ہیں کہ کتنے پیجز, اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے امت کو. بالکل جی. ینگ جنریشن کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا, خاص طور پہ ایسی جنریشن کے لیے جو یہ سمجھتی ہے کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے؟ یہ ہمارے یہاں بڑا کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیندار ہے, یہ دنیا دار ہے. تو کوئی ایسا راستہ ہے, کوئی مولانا صاحب کو ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ یار دین اور دنیا اکٹھے ہو جائیں؟ ہاں احمد بھائی, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. تو مولانا یہاں پہ ایک بات کوٹ کروں گا, اور وہ بات میں سمجھتا ہوں مجھے ذاتی طور پہ اس بات نے بہت فائدہ دیا, اور میں امید کرتا ہوں جو یہ بات سنیں گے ان کو ایک تو کنسیپٹ کلیئر ہوگا اور فائدہ بھی بہت ہوگا. دیکھیے, میں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا نے ہمیں سمجھایا کہ بیٹا دنیا میں دین اور دنیا, یہ جو تقسیم ہے نا, یہ غلط ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر صحیح کیا ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا میں اصل چیز ہے صحیح اور غلط. یہ دین ہے, یہ دنیا ہے. اس کی بجائے اگر ہم کہنا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, تو یہ بہت ساری کلیئرٹی کو پیدا کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم دین پہ, میں مثال ہے, آپ مجھے کہیں گے نا کہ یہ دیندار بندہ آیا بیٹھا ہے, اب میں مدرسے میں بیٹھتا ہوں, فاؤنڈیشن میں بیٹھتا ہوں, لیٹ سے اللہ نہ کرے میں اپنے دینداری کے ٹیگ کے ساتھ فاؤنڈیشن کے پیسے میں کرپشن شروع کر دوں, اللہ نہ کرے میں پیسہ کھانا شروع کر دوں, یا میں مدارس کا مس یوز شروع کر دوں, تو کیا آپ مجھے کہیں گے کہ میں دیندار ہوں؟ نہیں, کیونکہ میں نے غلط کام شروع کر دی. تو اب کیا ہوا کہ دین پہ ہوتے ہوئے بھی میں غلط کام کر رہا ہوں, تو بات تو غلط کی آ گئی نا. اس کے برعکس آپ امیزون چلاتے ہیں, امیزون پہ آن لائن کام, آپ انتہائی آنیسٹی کے ساتھ اور شفاف ترین کام کرتے ہیں, آپ کی ڈیلز, آپ کا لین دین انتہائی شفاف ہے, تو دیکھنے میں تو آپ کاروبار کر رہے ہیں. تو کیا میں آپ کو دنیا دار کہوں گا کہ یا یہ کہوں گا کہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں. یعنی اصل چیز ہے کہ جو بھی کام ہو اس پہ کام ایمانداری سے ہونا. جی, جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے جو صحیح ہیں, صحیح طریقے بنے ہوئے ہیں, اس طریقے پہ آپ کام کو کریں. اور وہ طریقے میں شریعت نے بھی بتائے ہیں, اور دنیا کے اندر بھی قوانین بنے ہوئے ہیں. مثال میں روڈ پہ چل رہا ہوں, اس کا ایک طریقہ ہے چلنے کا.
میں سگنل پہ کھڑا ہوں. آپ یہ دیکھیں مولانا نے یہاں تک جی بیلٹ پہننے کی عادت ہمیں ڈالی, سگنل پہ رکنے کی عادت ہمیں ڈالی. ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہم ہارن نہیں بجا سکتے. اچھا جی, کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہ خیال کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں کہ بیٹا ہر کام کے اندر صحیح کو اختیار کرو اور ہر کام کے اندر غلط کو چھوڑ دو. صحیح کو اختیار کر گئے تو آپ دیندار بن گئے, اگر آپ نے غلط اختیار کر لیا تو آپ دنیا دار بن گئے. اچھا ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں, جو آپ نے بیلٹ اور ہارن کی بات کی ہے, مجھے یہ کانسیپٹ ملا تھا انگلینڈ جا کے. وہاں پہ کیونکہ وہاں آپ کو پتا باہر ٹریول کرتے ہیں, وہاں پہ گالی سمجھا جاتا ہے بلا وجہ ہارن دینا. وہاں سے میں جب آیا پاکستان اس کے بعد تو اب میں بھی ہارن نہیں دیتا, مجبوری ہو تو. ادروائز ہمارے یہاں تو یہ مطلب بیسک ایتھکس ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جی بالکل. اور یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھا رہا ہے بلا وجہ آپ کسی کو تنگ نہیں کریں, بلا وجہ کسی کو ٹونٹ نہیں کریں. جی اس میں ایک تو دیکھیں یہ چیز ہو گئی ہمارے سمجھنے کی, خاص طور پہ نوجوانوں کے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا نوجوان بہت جلدی میں ہے. ہم اگر نوزد دڑھائیں نا جی کہ جلدی سے مراد کہ وہ بہت جلدی زندگی میں ہر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے, اور یہی جلدی اس سے غلط فیصلے کروانے پہ آمادہ کرتی ہے, غلط طریقے اختیار کرنے پہ آمادہ کرتی ہے. میں اپنے سب نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دنیا میں جلدی نہیں ہے. میں 38 سال کا ہوں نا جی, تو میں 38 سال میں 38 سال کا ہوں, میں 25 سال میں 38 کا نہیں ہو سکتا. بالکل, بہت خوبصورت جی. تو پلیز میں ینگ جنریشن سے کہوں گا کہ آپ وقت سے آگے مت بھاگیں, ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ چلنا سیکھیں, حوصلہ اور صبر اور تحمل سیکھیں, اور اپنی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنی اچیومنٹس کو پانے کے لیے کبھی بھی غلط رستہ اختیار نہ کریں, کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ دنیا دیکھیں, پھر میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا فانی ہے, یہ چھوڑ جانا ہے ہم نے ایک دن, اور ہم یہاں آئے امتحان کے لیے جی. ہماری کامیابی کا دار و مدار تو آخرت ہے. ہاں آپ ضرور محنت کریں, ضرور آگے بڑھیں, لیکن 2 چیزیں کو بہت خیال رکھیں, ایک تو صحیح کو چنیں اور دوسرا وقت سے آگے مت بھاگیں. اگر آپ وقت سے آگے بھاگیں گے تو اس کا لازمی جز ہے کہ آپ پھر غلط راستے اختیار کریں گے, اور غلط راستہ اختیار کرنے کا نتیجہ کبھی بھی صحیح نہیں آ سکتا, ہمیشہ غلط آئے گا. تو یہ میری, اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا احمد بھائی, ایکچولی میں نے مولانا کو دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو, اللہ نے ان کو دیا پایا, اور ہمیشہ ہر کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کی.